بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تقاضے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم بحیثیت انسان اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے ابن آدم کو عزت بخشی، ہم انہیں خشکی میں اور بحر میں، سمندر میں لیے پھرتے ہیں، ان کے نقل و حرکت کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور ہم انہیں پاکیزہ رزق عطا کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں یعنی انسان کو بہت سی مخلوقات پر ترجیح دی، فوقیت دی۔ یہ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ ناظرین، جو مرتبہ اور مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے انسان کو، اس مقام کا ہمیں شعور ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے اور ہمیں کس مقام پر اس نے کھڑا کیا ہے، اور ہماری کیا ذمہ داریاں اس نے لگائی ہیں۔ بطور انسان کے ہماری 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اللہ کے سامنے ہے، ایک حیثیت انسانوں کے سامنے ہے، اور ایک حیثیت کائنات کے سامنے ہے۔ اللہ کے سامنے ہمارا جو مقام ہے وہ بندگی کا ہے، مقام عبدیت، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اسی طرح ہمارا جو دیگر انسانوں سے تعلق ہے وہ اخوت کا ہے اور مساوات کا ہے، بھائی چارے کا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ مساوات تو اللہ کے ہاں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو تم میں زیادہ عزت والا ہے وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک ایک اگر کوئی فوقیت ہو سکتی ہے تو اس کی بنیاد، اس کا معیار تقوی ہے۔ تیسری جو حیثیت ہے ہماری وہ مادی کائنات کے سامنے ہے۔ تو کائنات پر انسان حکمران ہے، اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پر۔ اللہ نے تمام کائنات کو اس کی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں، اپنا نائب مقرر کرنے لگا ہوں۔ تو کائنات کی ہر چیز، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، وہ اللہ کی تابع فرمان ہے، اور اللہ نے اسے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، لیکن آپ کو ان کی تسبیح کرنا سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طرح اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ناظرین، صرف دو مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں، چاہے تو نافرمان بن جائیں، وہ ہیں انسان اور جنات۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ فرشتے ہوں، وہ اجرام فلکی ہوں، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، سب کے سب مسلمان ہیں، انہیں اور کوئی اختیار نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ صرف یہ دو مخلوقات ہیں، انسان اور جن۔ انسانوں کے حوالے سے تو قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، جنات کے حوالے سے ایک پوری سورت ہے جسے سورہ جن کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، جنات کی زبانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں، یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ تو وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اطاعت کا راستہ اپنایا، انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ تو یہ جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا مطلب ہے کہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو مگر اللہ کے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ واحد راستہ ہے، واحد ذریعہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا۔ یہ مختصر سا کلمہ ہے، لیکن اس کو پڑھ کے انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو محض یہ چند الفاظ کی ادائیگی سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، یا انسان ایک شعوری عمل سے گزرتا ہے، اس کے معنی پر غور کرتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے اور دنیا کے سامنے اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے، اور اس میں اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ اس تبدیلی کا دنیا کے سامنے اقرار کرتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا، پہلے ناپاک تھا، پاک ہو گیا، پہلے وہ خدا کے غضب کا مستحق تھا، اب اللہ کا پیارا ہو گیا، پہلے جہنمی تھا، اب جنتی بن گیا۔ تو یہی بات ثابت ہوتی ہے اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ محض چند الفاظ کو ریپیٹ کرنے سے انسان میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وہ ایک شعوری عمل سے گزرتا ہے، اس بات پر وہ اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، اور مجھے اپنی زندگی اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کلمہ کا اقرار کر لیتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ایک مسلمان جب اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے تو اس پر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ انفرادی طور پر، یعنی ذاتی طور پر مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، اور اجتماعی طور پر میری جو اجتماعی زندگی ہے معاشرے کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری 3 حیثیتیں ہیں، اللہ کے سامنے ہے، اور معاشرے کے سامنے ہے، انسانوں کے سامنے، اور کائنات کے سامنے۔ تو معاشرے کے سامنے جو ہماری اجتماعی زندگی ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے اسلام لانے کے بعد؟ میری جو انفرادی زندگی ہے، میری جو ذاتی شخصی زندگی ہے، وہ مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے جب میں یہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہوں؟ تو ناظرین، پہلے ہم جو ہماری انفرادی زندگی ہے ان کے تقاضوں پر بات کر لیتے ہیں، اور آخر میں جو ہماری اجتماعی زندگی ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے
اس پہ مختصر سی گفتگو کر لیں گے۔ ہماری جو انفرادی زندگی ہے اس کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنا ہوگی، ہمیں اپنی سیرت اور کردار کی تعمیر کرنا ہوگی۔ مثلا سچ بولنا ہے، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اور سچی بات ہے کہ یہ مشکل کام بھی ہے کہ انسان اللہ کے اور اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے بندوں کے سامنے سچ بولے، سوائے اللہ کے کسی اور سے نہ ڈرے۔ جھوٹ وہی بولتا ہے جو لوگوں سے ڈرتا ہے، سچ وہ بولتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ مسلمان سچ بولے، بہت بڑی صفت ہے کہ مسلمان صرف اور صرف رزق حلال کھائے، ادھر ادھر حرام میں منہ نہ مارے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل راز ہے دین کا کہ آپ سچ بولیں اور رزق حلال کھائیں۔ ان کا ایک شعر ہے، اس میں فرماتے ہیں سر دین صدق مقال اکل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال، کہ اصل چیز یہ دو باتیں ہیں کہ آپ سچ بولیں اور حلال روزی کھائیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت کے روز انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے جو اللہ اس سے پوچھے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ عمر تم نے کہاں گزاری، اللہ نے آپ کو زندگی دی تھی، کس طرح گزاری۔ دوسرا سوال بھی زندگی کے ایک خاص پورشن کے بارے میں ہوگا، جوانی، کہ جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کن کاموں پر خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جو علم تمہیں عطا کیا گیا تھا اس علم کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا بھی یا نہیں کیا۔ اور ہر بندے سے فرداً سوال ہوگا، ہر شخص اکیلا اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم میرے پاس اب اکیلے آ گئے ہو جیسے میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا۔ کوئی کسی کے گناہ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی اور کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کسی شخص سے کسی اور کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ہر شخص سے اسی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سیرت اور کردار کی تعمیر کے حوالے سے، اپنی اصلاح کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یعنی ہمارے سامنے نیکی اور برائی کا جو تصور ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کس طرح واضح ہوگا؟ یعنی وہ معیار جو نیکی کو نیکی ثابت کرے اور برائی کو برائی ثابت کرے، وہ معیار کیا ہو سکتا ہے؟ وہ معیار صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ تو یہ معیاری علم ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وحی کے ذریعے۔ تو ہمیں ایسے علم کی ضرورت ہے، یعنی ہمارا ایمان جو ہے اس کی بنیاد معیاری علم پر ہونی چاہیے، اور یہ معیاری علم اللہ عطا کرتا ہے یا اس کا رسول عطا کرتا ہے۔ اور اس معیاری علم کا جو حصول ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ جاتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا تھی وہ علم شرعی ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا علم ہے۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے سمجھنا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دیگر علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، یا کوئی بھی جو ماڈرن سائنسز کے حوالے سے علوم ہیں، اگر ان میں سے کسی کو ہم پر فرض کر دیتے تو ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ یہ معاشرے میں ہر شخص کے لیے ڈاکٹر بننا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اس میں اگر ماڈرن سائنسز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، یا ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ انجینئر بنے، تو ہم اس حدیث پر عمل نہ کر سکتے اور گنہگار ہوتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم پر اس سے فرض نہیں قرار دیا، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر معاشرے میں اتنے ڈاکٹرز موجود ہیں کہ معاشرے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو جو معاشرے کے باقی افراد ہیں ان سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں جس علم کا حکم دیا جا رہا ہے وہ شرعی علم ہے۔ شریعت کے جو بنیادی امور ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسولوں کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، آخرت، تقدیر، اس کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا تصور ہونا چاہیے، پھر ہماری عبادات وہ کیا ہیں، ہمیں اللہ کے احکام کو کس طرح بجا لانا ہے، پھر ہمارے معاملات ہیں، پورا ہمارا اخلاق کا ایک نظام ہے۔ تو یہ جو بنیادی امور ہیں شریعت کی، ان کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کے بعد جو تیسرا تقاضا ہے انفرادی زندگی کا، ایک مسلمان کی جو انفرادی زندگی ہے اس سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے دین کو اپنا رہنما بنائیں، رضائے الہی کا حصول ہمارا نصب العین ہو، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، کیونکہ دین سارے کا سارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست، کہ یہ راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جائیں گے تو وہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، احکام دیتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان احکام الہی پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ سکھاتے ہیں کہ نماز یوں پڑھنی ہے، حج یوں کرنا ہے، زکوٰۃ یوں دینی ہے، روزے یوں رکھنے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر شخص کسی نہ کسی اہم اور بڑی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اس کی تقلید کر رہا ہوتا ہے، اس کی نقل اتار رہا ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو آپ دیکھیں کہ وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور خاص انداز میں کش لگا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلاں فلمی ایکٹر کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اگر آپ عملی زندگی میں دیکھیں تو ہر شخص کسی نہ کسی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے اور زندگی میں اس کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہستی، ایک ذات میں نے بھی پیدا کی ہے، وہ میرا شاہکار ہے، اگر تم اس کی زندگی کا مطالعہ کرو تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو بہترین مثال ملے گی، بہترین نمونہ ملے گا۔
دنیا آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، عدالتی ہو، عسکری ہو، کوئی بھی پہلو ہو، اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، اخلاق سے ہو یا معاملات سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک جامع زندگی ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ میرا شاہکار ہے، یہ میں نے بھیجا ہے نبی، آپ اس کی پیروی کریں تو یقیناً آپ متاثر ہوں گے اور یقیناً آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ چوتھا جو تقاضا ہے جو ہماری انفرادی زندگی ہم سے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی اسلام ہمیں کسی بھی پہلو میں ہدایت دے، ہم فوراً غلط نہج کو چھوڑ کے اسلام کی جو ہدایت ہے، اسلام جو ہمیں نہج دیتا ہے، طریقہ دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اس کی پیروی شروع کر دیں، انتظار نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، میں اپنا راستہ بدل لوں گا، توبہ کر لوں گا، بلکہ فوری طور پر توبہ کریں اور فوری طور پر اپنا نہج بدلیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اٹھو اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس جنت کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جو وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس غزوہ میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اگر تم شہید ہو جاتے ہو تو جنت میں جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اتنا انتظار کروں کہ یہ کھجوریں جب تک ختم نہ ہو جائیں میں جہاد میں شامل نہ ہوں؟ تو انہوں نے وہ کھجوریں پھینک دیں اور کہا انہا لحیات طویلہ، کہ اگر میں انتظار میں لگ جاؤں تو پھر تو مجھے ایک طویل انتظار کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے۔ تو وہ کھجوریں انہوں نے پھینک دیں اور فوراً جنگ میں شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو یہ جو فوری اتباع ہے یہ مطلوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ آج سے شراب نوشی حرام ہے تو صحابہ کرام نے فوراً ترک کر دی۔ اگر کسی کے پاس شراب ذخیرہ تھی تو انہوں نے اس کے مٹکے توڑ دیے، شراب جو تھی مدینہ کے گلیوں میں بہنے لگی۔ یعنی ایک فوری طور پر اپنی روش کو، اپنی نہج کو تبدیل کرنے کا منظر تھا، اور یہ منظر دنیا آج تک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں پر حجاب کا حکم نازل فرمایا تو عورتوں نے فوری طور پر اس پر عمل کیا، اپنے گھروں کی چادروں کو پھاڑ پھاڑ کر انہوں نے اپنے اسکارف بنائے، اپنے برقعے بنوائے۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے برقعہ سل جائے، درزی سے آ جائے پھر میں پہنوں گی، انتظار نہیں کیا، فوری طور پر عمل کیا۔ تو یہ ایک اہم تقاضا ہے مسلمان کی جو انفرادی زندگی ہے اس کے حوالے سے۔ پانچواں تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کی معرفت ہونی چاہیے، معرفت نفس، معرفت ذات۔ اسے اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں اور میرے اندر کیا خامیاں ہیں۔ جو خوبیاں اسے نظر آئیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، فخر نہ کرے، فخر میں تھوڑا سا تکبر کا پہلو بھی آ جاتا ہے، بلکہ شکر ادا کرے۔ شکر میں تواضع کا اور انکساری کا پہلو ہوتا ہے۔ تو خوبیوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اسے اپنے اندر خامیاں نظر آئیں ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم بے جا غصہ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک خامی ہے۔ ایک خامی یہ ہے کہ عام طور پر ہم خود غرض ہوتے ہیں، صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا فائدہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ یا ہم بعض دفعہ فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں، اسراف کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک خامی ہے۔
یا ہم بے جا کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے، یہ بھی ایک خامی ہے۔ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، یہ بھی خامی ہے۔ تو جو بھی خامی ہمیں اپنے اندر نظر آئے اس پر ہم کڑی نگاہ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ جو ہمارا نفس ہے یا ہمارا ذہن ہے یا جو ہماری روح ہے، اس کا ایک مرکز ہے، اور قرآنی زبان میں اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور قلب جو ہے دراصل یہ پہلا چشمہ ہے جہاں سے ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اور ارادے پھوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کے بارے میں فرمایا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی القلب، کہ دیکھو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک عضو ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ تو یہ چند تقاضے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اپنی انفرادی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہماری انفرادی زندگی تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان اصلاحات سے گزریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اسلام نے جو ہدایات دی ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اصلاح میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہدایات دی ہیں ان کو من و عن تسلیم کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک اجتماعی زندگی کے تقاضوں کا ہے تعلق، اس میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اکیلا اکیلا پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا ہی پیش ہونا ہے، تنہا اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری عزت، ہماری قوت اور ہمارا قائم رہنا ہے وہ ربط ملت سے ہے۔ ہم اکیلے اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اور جو فرد کا ملت کے ساتھ ربط ہے اس کی اہمیت پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یا پھر فرماتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ناظرین، جو ہماری اجتماعی زندگی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح چاہتے ہوئے اللہ کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش میں شامل ہو جائیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسانیت کی اصلاح کی تڑپ ہو دل میں، اور انسانیت کی فلاح چاہتے ہوئے اللہ نے جو ہمیں نظام عطا کیا ہے، جو سسٹم عطا کیا ہے کہ اس نظام کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس نظام کو کون قائم کرے گا؟ ظاہر ہے اللہ کے نیک بندے کوشش کریں گے تاکہ وہ نظام قائم ہو۔ تو اگر کوئی ایسا گروہ ہے نیک انسانوں کا جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، تو یہ ہماری اجتماعی زندگی کا تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کی کوششوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انسانیت کا فلاح ان کا مقصد ہے، ان کا ارادہ ہے، ہم بھی ان کوششوں میں شامل ہو جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نیک مقصد کے لیے نیک افراد کو اکٹھا کرنا ہوگا، پھر ایک سازگار ماحول بنانا ہوگا، پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا ہوگا، اور پھر اس میں نظام صلاۃ کا قائم کرنا ہے، نظام زکوٰۃ کا قائم کرنا ہے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ہے، نہی عن المنکر ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ تو جب تک یہ معاشرہ ایک
محدود بنیاد پہ قائم نہیں ہوگا، ظاہرہ یہ توسیع پذیر نہیں ہوگا۔ تو پہلے وہ لوگ جو اللہ نے منتخب فرمائے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا نظام قائم ہو، ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی کوششوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ نے جو ہمارے لیے نماز کا نظام قائم کیا ہے اس کو تقویت پہنچائیں۔ پھر نماز تو ہمارے لیے ہے، پھر اللہ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے جو پورے معاشرے کے لیے ہے، اس کو قائم کرنے میں شامل ہو جائیں۔ پھر پورے معاشرے کے لیے امر بالمعروف ہے کہ نیکی کا حکم دیں، جہاں جہاں آپ برائی دیکھیں اس کو روکیں۔ یہ امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے، یہ ہماری اجتماعی زندگی کا تقاضا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ نکالا گیا ہے مطلب کہ میدان عمل میں اتارا گیا ہے کہ آپ نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے میدان میں آنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہونی، کوئی کتاب نہیں آنی۔ تو اب یہ امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہے، ان کی اجتماعی زندگی کی یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک تقاضا ہے کہ آپ نے اس دین کے قیام کے لیے معاشرے کو اسلامی نظام میں ڈھالنے کے لیے اجتماعی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات توجہ سے سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔